ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف احتجاج، ہول سیلرز کا ملک بھر کی اناج منڈیاں بند رکھنے کا اعلان۔ چیئرمین کراچی گروسرز اینڈ ہول سیلرز کا کہنا ہے ملک بھر کی اناج منڈیاں کل سے 2 اگست تک ہڑتال کے سبب بند رہیں گی۔ ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے۔ 3 دن کی ہڑتال سے مسئلہ حل نہ ہوا تو 16 اگست کو اگلا لاہ عمل دیں گے۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب کا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ چودھری شافع حسین نے آئی پی پیز کی بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ ملک و قوم کے ساتھ زیادتی قرار دیتے ہوئے معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فرنس آئل سے بنائی گئی مہنگی بجلی انڈسٹری اور عوام کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ اور گوادر میں کچھ پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، لوگ وہاں منصوبوں کی اہمیت سمجھیں۔ چین کے قونصل جنرل یانگ یو ڈونگ نے کراچی میں پریس کلب کی میٹ دی پریس میں کہا سی پیک پاکستان کی خوشحالی کا سبب ہوگا۔ پاک چین مثبت تعلقات بین الاقوامی سطح پر بھی تبدیلی کا باعث ہیں اور بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدارانہ ہیں۔ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج سے مذاکرات کرنے کی حامی بھر لی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے، تنقید کی تھی۔ مذاکرات کے لیے مطالبات بھی سامنے رکھ دیے۔ ملک دشمن عناصر سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ فوج کا پی ٹی آئی سے بات چیت پر واضح اور 2 ٹوک موقف۔ 7 مئی کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سیاسی سوچ، سیاسی لیڈر اور سیاسی ٹولہ اپنی فوج پر حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایسا سیاسی ٹولہ قوم کے سامنے صدقہ دل سے معافی مانگے۔ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں، کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے کہ یہ جو فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک نئی سازش ہے، ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے جیل کے اندر سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کرے میرے سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج پھر مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ آپ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں تو کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل، بولے آپ قومی سلامتی کے اداروں اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے لیے سیاست کی، مزید کہا کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بانی پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہیں۔ مسٹر ہٹلر پارٹ 2 مریم نواز پر فاشسٹ ہونے کا الزامات لگاتے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فاشسٹ اور ذاتی عداوت کے مارے حکمران آپ تھے جس نے بطور وزیر اعظم 100 سے زیادہ لیگی رہنماؤں کو سیاسی مقدمات میں گرفتار کروایا۔ بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت، پاک فوج کے سابق لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا کورٹ مارشل، 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا۔ سابق میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو بھی بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف سیاسی پارٹی سیکریٹریٹ میں ایک منظم سیل کام کر رہا ہے۔ شامل تفتیش افراد مختلف طاقتوں کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے تھے۔ وزارت داخلہ کی بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کام شروع کر دیا۔ تفتیش کے دوران ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے قومی اسمبلی میں ایک اور بڑی مشکل، الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ ترمیمی بل حکومت رکن بلال اظہر کیانی نے ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن نے بل کی مخالفت میں نو کے نعرے لگائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 میں 2 ترامیم متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ پہلی ترمیم کے مطابق کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
دوسری ترمیم یہ ہے کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن کو نہ دی ہوں اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ دونوں ترامیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔